پورے 20 لاکھ خرچ کیے ہیں تمہاری ماں کے علاج پر، اب میرے بیمار بیٹے سے وارث پیدا کر کے دینا ہے تمہیں۔ تہمینہ بیگم کی تلخ بات پہ اس نے اپنے آنسو دل پہ گرا لیے۔ وہ اس شاہ ولا کی نوکرانی کی بیٹی تھی جنہوں نے اس کی ماں کے علاج کے بدلے میں اپنے کوما میں مبتلا بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ رات کو وہ تہمینہ بیگم کی ہدایت پر سرخ رنگ کی شارٹ نائٹی پہن کر اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ کیا فائدہ اس لاش زدہ شخص پر اپنے جذبات لوٹانے کا؟ ایک دم وہ اس کے پاس سے ہٹنے لگی تو زادیان کے وجود نے حرکت کی اور اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ سب کچھ خود ہی کرو گی یا کچھ مجھے بھی کرنے دو گی؟ کہتے اس نے زمل کو بیڈ پر لٹا کر اپنے حصار میں لے لیا۔ مرد چاہے ہوش میں ہو، نیم بے ہوش ہو یا پھر زندگی اور موت کی سرحد پر کھڑا ہو، عورت کے جسم کی خوشبو، اس کے لمس کی تپش اور اس کی سانسوں کی مہک اس کے سوئے ہوئے مردانہ جذبات کو جگانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آج تمہیں زادیان کے پاس ایک ایسی مچلتی ہوئی عورت بن کر جانا ہے جو ایک مرد کے اندر لگے برف کے ڈھیر میں بھی بند شعلوں کو بھڑکا کر رکھ دے۔ میں ایک ماں ہوں اور اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ اندر سے بے جان نہیں ہوا۔ بس تمہیں اپنی اداؤں سے اور اپنے اس جوان جسم کے جادو سے اس کے سوئے ہوئے لمس کو بیدار کرنا ہے اور ایک ماں کو اس کا وارث دینا ہے۔ تہمینہ بیگم کی ان بے باک باتوں پر زمل کی نظریں جھک گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے شرم کے آنسو ٹپک ٹپک کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اپنے ناسوں کو سنبھال کر رکھو لڑکی، اور یہ لو جالی دار لباس، اس کو اپنے بدن کی زینت بناؤ اور وہ کر کے دکھاؤ جس کے لیے میں نے 20 لاکھ کی بھاری رقم ادا کی ہے تمہیں۔ جاؤ اور میرے بیٹے کو ایک بھرپور مرد بنا کر اس کی مردانگی کو جگاؤ۔ تہمینہ بیگم نے لال رنگ کی جالی دار نائٹی زمل کے ہاتھ میں تھمائی اور اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیچاری تو کبھی اس بے باک سے جالی دار لباس کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو جسے اپنی اولاد کا وارث چاہیے تھا، لیکن جس حالت میں وہ زادیان کو دیکھ چکی تھی اس کے بعد تو اس کے قریب جانا اسے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو ویسے بھی بے حد شرمیلی قسم کی تھی، جبکہ تہمینہ بیگم اسے دو ٹوک انداز میں کہہ چکی تھی کہ سب کچھ اب تم نے ہی کرنا ہے۔ میرا بیٹا بھلے ہی زندہ لاش بن کے لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے جذبات کو تم نے جگانا ہے۔ جیسے اس کے جذبات جاگ جائیں تو ان کا صحیح طریقے سے استعمال کس انداز میں کرنا ہے یہ تم مجھ سے اچھے سے جانتی ہو۔ زمل تو شرم سے سرخ لال ہو رہی تھی۔ اس نائٹی کو دیکھ کر ایک پل کو اسے عجیب سا بھی محسوس ہوا تھا کہ کیا ضرورت ہے اس کو پہننے کی؟ کون سا اس شخص نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لینا تھا؟ زمل نے لرزتے ہاتھوں سے اس مختصر اور بے باک لباس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تہمینہ بیگم کی کمرے سے نکلی تو اس کے پاؤں میں جیسے منو وزنی بیڑیاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زادیان کی پرتعیش کمرے کے دروازے پر پہنچی تھی۔ کمرے کے اندر کا ماحول عجیب سا تھا، جہاں ادویات کی ہلکی سی بو اور عطر کی خوشبو آپس میں گتھم گتھا تھی۔ بیڈ پر سفید چادر کے درمیان زادیان لیٹا ہوا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت، پرکشش، گھنی داڑھی اور تیکھے نقوش والا ایک ایسا مرد تھا جسے دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا دل دھڑک سکتا تھا، مگر اس وقت وہ کومے کی وجہ سے ایک زندہ لاش بنا ہوا تھا۔ کیا قسمت لکھوا کر لائی ہوں میں بھی، ایک ایسی زندہ لاش کے ساتھ میری سہاگ رات منائی جا رہی ہے جو میری باتوں کا جواب دینا تو دور مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ انسان جب خود سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، بھلا اس کے اندر میں وہ جذبات کہاں سے پیدا کروں گی؟ زمل نے بیڈ کے قریب جا کر اس کے بے حس و حرکت چہرے کو دیکھا اور ایک لمبی سرد آہ بھری۔ وہ خود کو اس ذہنی دباؤ سے نکالنے اور تہمینہ بیگم کے حکم کی تکمیل کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاور کھولا اور ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی ہو کر اپنی بے بسی پر رونے لگی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے وہ جالی دار سرخ شارٹ نائٹی اپنے بدن پر سجا رکھی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اپنے ابھرتے ہوئے خم اور نکھرے ہوئے حسن کو دیکھ کر خود اس کی اپنی سانسیں حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ اس کا گورا رنگ سرخ باریک لباس کے نیچے سے بری طرح جھلک رہا تھا، جو کسی بھی مرد کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اگر آج زادیان کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا، کوئی ایسا مرد جو ہوش میں ہوتا،
اور زندگی سے بھرپور ہوتا تو میرے اس حسن کی ایک ادنا سی جھلک دیکھ کر ہی پگھل جاتا۔ وہ اس سرخ لباس کے جادوئی شہر میں خود کو مکمل طور پر ہار بیٹھتا اور مجھ سے اپنے عشق کی بھیک مانگتا۔ لیکن افسوس کہ وہاں ایک پتھر کا بت، ایک بے جان جسم میرا منتظر ہے، جس پر مجھے اپنا آپ یہ سب کچھ لٹانا ہے۔ بستر پر لیٹے ہوئے زادیان کو دیکھ کر زمل کو خود پر ترس آیا تھا۔ اس سے تو شروع سے ہی یہی سنا تھا کہ شادی کی پہلی رات مرد سب کچھ خود کرتا ہے، اپنے جذبات اپنی من چاہی بیوی پر لٹاتا ہے اور پوری رات اسے چین سے کروٹ تک بدلنے نہیں دیتا، اور پھر اس کے بعد ہر رات یوں یادگار بن جاتی ہے۔ لیکن وہ اس زادیان کو جو باڈی اور قد کاٹ میں اس سے کئی گنا زیادہ تھا، وہ اس شخص کے ساتھ ان لمحات کو کیسے گزارنے والی تھی؟ اس میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی؟ اور وہ بھی پہلی بار وہ خود کس انداز سے اس کے قریب ہوتی؟ سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ زمل نے آئینے سے نظریں ہٹائی اور گہرا سانس لیتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھول کر دوبارہ کمرے کی مدھم لائٹس میں قدم رکھا، جہاں اس کا مقدر اور وہ بے سدھ وجود اس کا منتظر تھا۔ وہ ریشمی قالین پر اپنے ننگے پیروں کو دباتی ہوئی آہستہ سے بیڈ کی طرف بڑھی اور زادیان کے اس پرکشش مگر ساکت جسم کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی، جس میں ذرا بھی حرکت موجود نہیں تھی۔ وہ شخص تو اس خوبصورت بے باک سی نائٹی میں اس کے وجود کو آنکھیں بھر کر دیکھنے کی قابل بھی نہیں تھا۔ جب اس نے گہری سانس خارج کر کے زادیان کو دیکھا تو تہمینہ بیگم کی باتیں اس کے دماغ میں گونجی، جو کسی تجربہ کار عورت کی طرح اسے کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کی مردانہ صلاحیت کو جگانا ہے تم نے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ یہ سن کر ہی اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتی تو کبھی زادیان کو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیسے کرے، لیکن 20 لاکھ کی رقم کی خاطر بس اسے یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ پہلی بار اس عالیشان ولا میں اپنی بیمار ماں کے علاج کی خاطر آئی تھی۔ بیگم صاحبہ، میری ماں ہسپتال کے بستر پر اپنی سانسیں گن رہی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر 24 گھنٹے میں 20 لاکھ روپے کا انتظام نہیں ہوا تو کینسر ان کی زندگی کی ڈور کو کاٹ دے گا۔ اماں نے اپنی پوری جوانی اس حویلی کی ملازمت کرتے کرتے بتا دی۔ آپ کے پاس آنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں اور میری ماں کی زندگی مجھے بھیک میں دے دیں۔ میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گی اور ایک ایک روپیہ چکا دوں گی۔ زمل نے تہمینہ بیگم کے قیمتی جوتوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اپنے آنسو ان کے پیروں پر گرا دیے تھے۔ اٹھو لڑکی، دور ہو یہاں سے، جانتی بھی ہو ان جوتوں کی قیمت کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ لگانے سے بھی میلے ہو جائیں گے۔ تمہاری ماں اس گھر کی ایک معمولی نوکرانی رہی ہے اور نوکروں کی دیواروں پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دینا کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہوتا۔ میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہی کہ تمہاری کینسر سے مرتی ہوئی ماں پر اتنی بڑی رقم یوں ہی لوٹا دوں۔ تہمینہ بیگم نے بغیر کسی ہمدردی کے اپنا پیر پیچھے کھینچتے ہوئے صوفے پر ٹیک لگا لی اور زمل کو حقارت سے دیکھا۔ میری ماں نے اپنی پوری جوانی اس گھر کی چاکری میں گزار دی، اس نے کبھی آپ کی بات سے سر نہیں موڑا، اور آج وہ تڑپ رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے جواب دے دیا اگر آپ نے بھی رقم نہ دی تو وہ مر جائیں گی۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری ماں کا احساس کریں، ایک بیٹی کی بے بسی پر تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ زمل نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے پھیلا دیے۔ احساس کی باتیں جذباتی کہانیوں میں ہی اچھی لگتی ہیں زمل، حقیقت کی دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور تمہاری ماں کی زندگی کی قیمت بھی میرے پاس مقرر ہے۔ اگر تمہیں 20 لاکھ روپے چاہیے تو تمہیں بھی اس کے بدلے مجھے وہ چیز دینی ہوگی جو اس وقت میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ سودا منظور ہے تو بات آگے بڑھائی جائے، ورنہ تم اس وقت یہاں سے جا سکتی ہو اور اپنی ماں کا جنازہ تیار کر سکتی ہو۔ تہمینہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھا کر ایک گھونٹ لیا اور سرد نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگی۔ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی، مجھے ہر شرط منظور ہے، بس میری ماں کے علاج کے لیے ہسپتال میں رقم پہنچا دیں۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ آپ مجھ سے میری جان بھی مانگیں گی تو میں انکار نہیں کروں گی، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زمل نے بے اختیاری میں ان کا دامن تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک آخری شمع ٹمٹمانے لگی تھی۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، مجھے شاہ ولا کا وارث چاہیے۔ میرا جوان بیٹا
زادیان ایک حادثے کے بعد کومے میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ شاید کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے، لیکن میں اپنے جیتے جی اس خاندانی سلطنت کو کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جانے دے سکتی۔ اگر تم زادیان سے نکاح کر کے مجھے اس کا وارث دے دو تو میں پورے 20 لاکھ روپے ابھی اسی وقت تمہاری ماں کے علاج کے لیے ہسپتال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بولو، کیا تم ایک کومے میں گئے ہوئے مرد کی بیوی بن کر میرے خاندان کا چراغ روشن کرنے کے لیے تیار ہو؟ تہمینہ بیگم نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کومے میں مبتلا انسان سے نکاح اور وارث، یہ کیسے ممکن ہے بیگم صاحبہ؟ وہ تو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے۔ آپ ایک مجبور بیٹی کا اتنا بڑا امتحان مت لیں، کوئی اور طریقہ نکالے، میں عمر بھر آپ کے جوتے صاف کروں گی، لیکن مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیں۔ زمل کا پورا وجود اس ہولناک شرط کو سن کر لرز اٹھا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ طریقہ میں بتا چکی ہوں زمل، عقل مند عورتیں موقع نہیں گنواتی۔ تمہاری ماں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور یہاں شاویلا کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ اگر تم ایک مرد کے جسم کو بیدار کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو تو یہ 20 لاکھ روپے تمہارے ہیں۔ اگر تمہیں اپنی نوکرانیوں والی غیرت زیادہ عزیز ہے تو جاؤ اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھو۔ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تہمینہ بیگم نے فون اٹھا کر ہسپتال کا نمبر ڈائل کرنے کا ڈرامہ کیا اور زمل کے چہرے پر موت جیسی زردی پھیل گئی۔ نہیں بیگم صاحبہ، رک جائیں، مجھے منظور ہے، مجھے آپ کی اس سخت اور اندھی شرط منظور ہے۔ میں زادیان صاحب سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری ماں کو بچا لیں، اسے مرنے مت دیں۔ میں بس سب کروں گی جو آپ کہیں گی، میں شاہویلا کو وارث دوں گی۔ زمل نے اپنے دل پر خنجر چلاتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے شاہویلا کے بند کمرے اور ایک بے حس و حرکت مرد کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا، جس کا انجام اب اس کے سامنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ تہمینہ بیگم کا ایک ایک زہریلا لفظ اس کے دماغ کی رگوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ مرد چاہے ہوش میں نہ بھی ہو مگر اس کے بند چھولوں کو بھڑکانا ایک مچلتی ہوئی عورت کا کام ہے۔ اور زمل نے اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالا اور بیڈ پر گھٹنوں کے بل ہو کر زادیان کے بالکل قریب ہوئی، جہاں اس کی مردانہ وجاہت اور چوڑے شانے سرخ جالی دار لباس کے نیچے چھپے حسن کو جیسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس نے اپنا ایک لرزتا ہوا ہاتھ زادیان کے چوڑے اور مضبوط سینے پر رکھا۔ زادیان کی شرٹ کے بٹن کھولے ہوئے تھے اور اس کے لمس کی تپش زمل کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی اس کے پورے بدن میں ایک سنسنی خیز کرنٹ کی طرح دوڑ گئی، جس پر اس کی اپنی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ زمل آہستہ آہستہ اپنے پورے بدن کا وزن زادیان کے اوپر ڈالتے ہوئے اس کے اوپر بیٹھ گئی تھی۔ اٹھو زادیان، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تمہاری ماں نے 20 لاکھ روپے میں کس کا سودا کر کے اسے تمہاری سیج پر لا کر بٹھایا ہے۔ کیا تم واقعی اتنے بے حس ہو کہ میری اس جوان عمر کی خوشبو اور اس جالی دار لباس کا سحر بھی تمہارے پتھر بنے جسم میں کوئی ہلچل پیدا نہیں کر پا رہا؟ میں یہاں اپنی ماں کی زندگی کی بھیک کے بدلے تمہاری باہوں میں پگھلنے آئی ہوں اور تم ایک لفظ بھی نہیں بول رہے۔ زمل نے اپنے چہرے کے زادیان کے تراشیدہ ہونٹوں کے بالکل قریب کر دیا تھا، جہاں اس کی تیز اور گرم سانسوں کی تپش زادیان کی جلد کو جھلسانے لگی تھی، اور اس نے اپنے لبوں کو اس کے کان کے پاس لے کر ایک مچلتی ہوئی آواز میں اپنی بے بسی کا اعتراف کیا تھا تاکہ اس مرد کا سویا ہوا خون ابل پڑے۔ تمہاری ماں کہتی ہے کہ تم بے جان نہیں ہو، تمہارے اندر ایک مرد کا وہ طوفان چھپا ہوا ہے جو میری ایک ادنا سی حرکت سے جاگ سکتا ہے، تو پھر جاگتے کیوں نہیں ہو؟ تم کیوں مجھے اس بے بسی کے دلدل میں اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ اٹھو اور دیکھو، میں خود ہی اپنی حیا کا جنازہ نکال کر تمہارے اس بے حس جسم پر اپنے جذبات لوٹانے لگی ہوں۔ اٹھو، میرا ساتھ دو اور میرے اندر اپنی شدتیں بھر دو۔ اٹھو زادیان اور کچھ تو بولو، ایک بار اپنی باہیں پھیلا کر مجھے اس بات کا احساس تو دلاؤ کہ میں کسی مرد کے پاس ہوں، نہ کہ کسی قبر کے کسی کتبے میں لپٹ کر رو رہی ہوں۔ زمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زادیان کے چہرے کو تھاما اور اس کی انگلیاں اس کی گھنی داڑھی میں الجھ گئیں، مگر زادیان کا چہرہ ویسے ہی ساکت تھا جیسے اس پر جوانی کے کسی جادو کا اثر ہی نہ ہو، اور اس کی چھاتی میں سانسوں کا کوئی اتار چڑھاؤ زمل کی کوششوں کا جواب دینے کے لیے بیدار نہیں ہوا تھا، جس پر زمل کا دل یکدم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا اور اس کی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے۔
جس سے گرم اور موٹا آنسو نکل کر سیدھا زادیان کے گورے رخسار پر گرا اور وہاں جذب ہو گیا۔ اس نے گہری ناامیدی کے ساتھ زادیان کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ کیا فائدہ اس لاش زدہ شخص پر اپنے ابلتے ہوئے جذبات لوٹانے کا اور اس جالی دار لباس میں اپنی جوانی کی نمائش کرنے کا، جب اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق ہی باقی نہیں ہے۔ تہمینہ بیگم نے مجھے 20 لاکھ کے بدلے ایک ایسی قید میں ڈال دیا ہے جہاں مجھے روز تڑپ تڑپ کر مرنا ہوگا، کیونکہ یہ پتھر کا بت کبھی نے وارث نہیں دے سکتا اور نہ ہی مجھے ایک عورت ہونے کا مان دے سکتا ہے۔ یہ سب بیکار ہے۔ زمل نے انتہائی مایوسی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زادیان کے اوپر سے ہٹنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے اس نے اپنے گھٹنوں کو بیڈ پر پیچھے سرکایا اور اپنا بازو اس کے سینے سے کھینچنے لگی تو یکدم کمرے کی فضا میں جیسے کوئی بھاری زلزلہ آ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ زمل کا وجود اس کے جسم سے الگ ہوتا، زادیان کے بے حس و حرکت وجود میں ایک ایسی زوردار اور ہولناک حرکت ہوئی جس کا تصور بھی زمل نے نہیں کیا تھا۔ زادیان کا وہ مضبوط اور چوڑا ہاتھ جو اب تک چادر پر بے جان پڑا تھا، بجلی کی سی تیزی سے لہرایا اور اس نے زمل کے بازو کو دبوچ لیا اور ایک ہی زوردار مردانہ جھٹکے میں زمل کے پورے وجود کو اکھاڑ کر سیدھا اپنے چوڑے اور برہنہ سینے پر گرا لیا۔ زمل کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس کی آنکھیں شدید حیرت اور خوف کے مارے پھیل گئی تھیں، کیونکہ اس کا چہرہ زادیان کے دل کی تیز دھڑکنوں کے اوپر ٹک چکا تھا، اور زادیان کی وہ آنکھیں جو مہینوں سے بند تھی یکدم پوری طرح کھل گئی تھی، جن کے اندر کوئی بیماری یا کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی تیکھی اور گرم تپش جھلک رہی تھی جو زمل کے اس جالی دار لباس کے آر پار دیکھ رہی تھی۔ اس نے زمل کو سنبھلنے تک کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو دبوچ کر ایک ہی پل میں اس کی پوزیشن بدل دی تھی، جس سے زمل اب بیڈ پر اس کے نیچے سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور زادیان کا بھاری مردانہ وجود اس کے اوپر مسلط ہو چکا تھا، جس کی سانسیں اب زمل کے لبوں کو چھو رہی تھی، اور اس نے زمل کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے چہرے کو اس کے کان کے بالکل قریب کیا، جہاں اس کی گہری اور جاندار مردانہ آواز زمل کی روح تک کو کپکپا گئی۔ سب کچھ خود ہی کرو گی یا کچھ مجھے بھی کرنے دو گی؟ کتنا بولتی ہو تم، اور جب بولتی ہو تو کسی اور کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ کتنی تڑپ ہے تمہارے جذبات میں، تمہاری آواز کسی نشے سے کم نہیں ہے۔ جب کانوں کے پاس صرف سرگوشیاں کی ہیں تم نے، میرے جذبات تو تب ہی مچل چکے تھے۔ اب ڈر کیوں رہی ہو؟ آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہارے وجود پر شدتیں لٹاؤں، آج کی رات تمہاری سوچوں کو جالی دار لباس میں دیکھوں، تمہاری تعریفیں کروں، تو پھر اب ڈر کیوں رہی ہو؟ زمل کا پورا وجود خوف کی ایک شدید لہر سے منجمد ہو گیا تھا، اور اس نے بدحواسی میں اپنا بازو چھڑوانے کے لیے ایک زوردار جھٹکا دیا، مگر زادیان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی جو اس کی گوشت میں دھنس رہی تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی بیڈ پر پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ تو ہوش میں نہیں تھے، یہ کیا مذاق ہے؟ زمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے تیکھی اور چوڑے شانے کو پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، لیکن زادیان کا وزنی اور تپتا ہوا مردانہ جسم اس پر چٹان کی طرح مسلط ہو چکا تھا۔ اس نے زمل کے دونوں ہاتھوں کو یکجا کر کے سر کے اوپر پٹخ دیا تھا، جس سے زمل کی نائٹی کا جالی دار کپڑا اس کے بدن کے ابھاروں سے مزید سرک گیا تھا، اور زادیان کی نظریں اس کی عریاں ہوتی سنگ مرمر جیسی دھڑکنوں کا طواف کر رہی تھی۔ تم ہی تو ابھی میرے بند شعلوں کو بھڑکانے کا دعویٰ کر رہی تھی، اور اب جب میں نے تمہاری خواہش پوری کر دیا تو تم اس طرح کانپ کیوں رہی ہو؟ لڑکی، تمہاری یہ تیز ہوتی سانسیں چند منٹ پہلے تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ زادیان نے اپنے چہرے کو اس کی گردن کے نازک خم کے پاس جھکا دیا، جہاں اس کی مردانہ داڑھی کی چبھن اور تیز گرم سانسوں کی تپش نے زمل کے اندر ایک بے نام جنون اور کپ کپی دوڑا دی تھی، اور وہ بے اختیاری میں اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے نیچے مچلنے لگی تھی۔ دور ہٹے، خدا کے لیے مجھے اس طرح مت دیکھیں، یہ لباس، یہ سب تہمینہ بیگم کے کہنے پر ہوا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہٹے میرے اوپر سے، مجھے جانے دے۔ زمل نے شرم اور خوف کے مارے اپنی گردن کو ایک طرف موڑ لیا تھا، اور اس کے گالوں پر ابلتے ہوئے سرخ رنگ نے زادیان کے اندر لگی پوشیدہ آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا، جس نے اس کی کمر کے گرد اپنے دوسرے ہاتھ کا گھیرا تنگ کر کے
اسے اپنے ساتھ مکمل طور پر بھیج لیا۔ اب جب تم میرے بستر پر آ ہی گئی ہو تو اپنی اس جوانی کی قیمت پوری طرح وصول کرو۔ زادیان کے لب اور اس کی لرزتی ہوئی ہستی پر جا ٹکے تھے، جہاں اس نے گہری شدت کے ساتھ اپنے لمس کا ایسا نشان چھوڑا کہ زمل کے حلق سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی تھی، اور وہ اس کے چوڑے سینے کے نیچے دبی ہوئی اپنی تمام تر مزاحمت بھول کر اس کی بے پناہ مردانہ حصار میں پگھلنے لگی تھی۔ آپ تو کومے میں تھے نا؟ سب کہتے ہیں کہ آپ ایک زندہ لاش ہیں۔ تہمینہ بیگم بھی یہی سمجھتی ہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ اتنے عرصے سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ مجھے آپ سے شدید شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ کو کومے میں زندہ لاش سمجھ کر اتنا کچھ بولتی رہی۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ وہ فہم کھول کر بول رہی تھی، جبکہ زادیان تو اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کا دیوانہ سا ہوتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے بالآخر اس کے خاموش حصار کو توڑ دیا تھا۔ زمل نے زادیان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب کوئی بیماری یا نکاہت نہیں تھی، بلکہ گہرا شاطرانہ اور خطرناک سکون تھا جو کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہا تھا، اور اس نے زمل کی تھوڑی کو سختی سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے بالکل سامنے کیا۔ کومے کا یہ ڈرامہ ان دشمنوں کے لیے تھا جو شاہ ولا کی اس جائیداد کو ہڑپنے کے لیے میرے چاروں طرف گدھوں کی طرح منڈلا رہے ہیں، اور میں ان کی ہر مہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے اس بیڈ پر بے سود لیٹا ہوا تھا۔ میری ماں بھی اس سچائی سے اتنی ہی بے خبر ہے جتنا کہ پوری دنیا۔ زادیان کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ اور سرد میری تھی، جس نے زمل کے ابلتے ہوئے خون کو ایک لمحے میں جما کر رکھ دیا تھا، اور اس کے چہرے کے تیکھے نقوش کو دیکھتی رہ گئی۔ تو اب آپ نے مجھے بھی اپنے اس چال کا حصہ بنا لیا ہے؟ میں تو صرف اپنی کینسر سے مرتی ہوئی ماں کی زندگی کا سودا کر کے یہاں آئی تھی۔ مجھے آپ کی اس جائیداد سے یا آپ کے ڈرامے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے جانے دیں۔ زمل نے دوبارہ اس کے نیچے سے نکلنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی، مگر زادیان نے اس کی دونوں ٹانگوں پر اپنے بھاری وجود کا دباؤ بڑھا کر اسے بالکل بے بس کر دیا۔ تم اب اس کھیل سے باہر نہیں نکل سکتی زمل شاہ۔ اب تم شاہ ولا کی بہو اور میری بیوی بن چکی ہو، لیکن یاد رکھنا، اگر تمہاری زبان سے میرے ہوش میں ہونے کا ایک لفظ بھی باہر نکلا یا تہمینہ بیگم کو اس بات کی بھنک بھی بڑھی تو تمہاری ماں کا علاج اسی وقت روک دیا جائے گا، اور انجام تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زادیان نے اس کے چہرے پر جھک کر اپنے ہونٹوں کو اس کے کان کے پاس روکا، جہاں اس کے الفاظ کسی پگھلے ہوئے لوہے کی طرح زمل کے اندر اتر گئے۔ نہیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس میری ماں کو کچھ مت ہونے دینا۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زمل نے اپنی ہچکیوں کو روکتے ہوئے اس کی خوفناک آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کا مقدر اب ایک بالکل نیا رخ اختیار کر چکا تھا۔ آج کے بعد دنیا کے سامنے تم صرف اس گھر کی ایک معمولی نوکرانی کی بیٹی اور ایک اپاہج شوہر کی بے بس بیوی بن کر رہو گی، یہاں تک کہ میری ماں تہمینہ بیگم کے سامنے بھی تمہاری حیثیت وہی رہے گی جو انہوں نے تمہارے لیے طے کی ہے، لیکن اس بند کمرے کے اندر، اس بستر کے اوپر، تم صرف اور صرف میری بیوی ہوگی، اور میرے ہر لمس، میری ہر شدت کو تمہیں خاموشی سے برداشت کرنا ہوگا، تاکہ باہر بیٹھے دشمنوں کو شک کا ایک موقع بھی نہ ملے۔ زادیان نے یہ کہتے ہی جالی دار سرخ لباس کے تسموں کو اپنے ہاتھوں سے مزید کھینچا، اور زمل نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے اس خفیہ اور مجبوری کے رشتے کی پہلی بھاری شرط کو اپنے وجود پر قبول کر لیا تھا، جس کے ساتھ ہی زادیان کے لبوں کی تپش اس کے گالوں سے ہوتی ہوئی اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر جا ٹھہری، اور اس نے زمل کے نچلے لب کو اپنے دانتوں کے ہلکے دباؤ میں لیتے ہوئے اس کی بچی کچی گھبراہٹ کو بھی اپنے اندر کھینچ لیا تھا۔ زمل کے ہاتھ جب تک اس کے شانوں پر بے جان پڑے تھے، زادیان کے بالوں میں الجھ رہے تھے، اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ زادیان کے سخت اور کھردرے لمس کے نیچے پگھلنے لگا تھا۔ وہ جالی دار لباس بھی اب دونوں کے درمیان سے مکمل طور پر ہٹ چکا تھا، اور وہ ایک دوسرے کی گرمی میں جھلس رہے تھے۔ تمہاری یہ خاموشی اور تمہارا یہ چلتا ہوا بدن مجھے یہ بتا رہے کہ زمل کہ تم صرف اپنی ماں کی مجبوری کے تحت یہاں نہیں لیٹی، بلکہ تمہارے اندر جوانی کا طوفان بھی میرے اس لمس کا اتنا ہی پیاسا تھا جتنا کہ میں اس بستر پر تمہاری خوشبو کا منتظر تھا۔ زادیان نے اپنے ہاتھ کو زمل کے ابھرتے ہوئے ریشمی خموں پر پھیلاتے ہوئے اس کے بدن کے اتار چڑھاؤ کو اپنی گرفت میں لیا۔
جس پر زمل نے سسکتے ہوئے اپنے سر کو بیڈ پر پیچھے کی طرف جھکا دیا اور اس کی سانسیں اس کے حلق میں پھنسنے لگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ بہت ظالم ہیں زادیان، آپ نے مجھے ایک پل کا موقع بھی نہیں دیا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکتی۔ آپ کی یہ شدتیں مجھے پاگل کر دیں گی، مجھے تھوڑا سا تو سانس لینے دیں۔ زمل کی لرزتی ہوئی آواز زادیان کے سینے کے بالوں سے ٹکرا کر وہیں دم توڑ گئی اور اسے زمل پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اپنے نیچے مزید مضبوطی سے جگڑ لیا تھا، جہاں ان کی دھڑکنیں اب ایک ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ سانس لینے کی مہلت اب اس کمرے میں نہیں ملے گی لڑکی، اب جب تک اس شاہ ولا کی دیواریں ہمارے اس ملاپ کی گواہی نہیں دے دیتی، تمہیں میری اس گرفت میں ایسے ہی رہنا ہوگا۔ بولو، کیا تمہیں پتہ چل گیا کہ ایک مرد کے سوئے ہوئے جذبات کو کیسے بھڑکایا جاتا ہے، یا تمہیں اس کھیل کے کچھ نئے اصول بھی سکھاؤں؟ زادیان کی سرگوشی نے زمل کے انگ انگ میں آگ لگا دی تھی۔ اس کی شرم اور بے بسی کی حدیں اب مٹ چکی تھی، کیونکہ ایک ایسے مرد کے حصار میں تھی جو اپنی طاقت اور مردانگی کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ زادیان نے اس کی لرزتی تھوڑی کو ذرا اور اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے پر پھیلی سرخی کو اپنی آنکھوں میں اتارا۔ اس نے زمل کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا، مگر اس کے لمس میں ہمدردی سے زیادہ ایک حاکمانہ شدت تھی جو زمل کو اپنے وجود کے سحر میں جگڑ رہی تھی۔ تمہاری ماں نے تمہیں یہاں ایک وارث پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا زمل، لیکن مجھے صرف وارث نہیں، تمہارا یہ پورا وجود اپنے سحر میں ڈوبا ہوا چاہیے۔ زادیان نے اس کی گردن کے نازک موڑ پر اپنے گرم لب رکھتے ہوئے کہا۔ زمل کی سسکیاں کمرے کی مدھم روشنی میں گونجنے لگی اور اس نے بے اختیاری میں زادیان کے چوڑے شانے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کا وہ جالی دار لباس اب بیڈ کے ایک کونے میں پڑا، ان کی اس رات کی بے باکی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بیڈ کی ریشمی چادر ان دونوں کے تپتے ہوئے جسموں کے نیچے بری طرح سلوٹوں کا شکار ہو چکی تھی اور کمرے میں عطر اور ان کی سانسوں کی مہک ایک عجیب ہی نشہ گھول رہی تھی۔ زادیان نے زمل کی خاموش رضامندی اور اس کے جسم کی مچلتی ہوئی تپش کو محسوس کرتے ہوئے اپنی گرفت کو مزید گہرا کر دیا۔ وہ اتنے مہینے سے قومی کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن آج زمل کے جوان لمس نے اس کے اندر مہینوں سے دبی اس آگ کو پوری طرح بھڑکا دیا تھا، جس کا تذکرہ تہمینہ بیگم نے کیا تھا۔ زمل کو یوں لگا جیسے وہ کسی گہرے سمندر کی لہروں میں بہتی چلی جا رہی ہو، جہاں ساحل کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ زادیان، بس کرے، میں مزید یہ شدت برداشت نہیں کر پا رہی۔ زمل نے ہانپتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی ایک آخری اور کمزور سی کوشش کی، مگر زادیان کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے زمل کے دونوں نازک پیروں کو اپنے بھاری وجود کے نیچے دباتے ہوئے اس کے کان کے پاس اپنی بھاری اور گرم سانسیں چھوڑی۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے زمل شاہ، ابھی تو تمہیں اس مرد کا وہ طوفان جھیلنا ہے جسے دنیا ایک لاش سمجھ کر بھول چکی ہے۔ یاد رکھو، باہر کی دنیا کے لیے میں اب بھی اسی بیڈ پر بے سود پڑا رہوں گا، لیکن اس کمرے میں ہر رات تمہارا مقدر میرے اسی لمس سے لکھا جائے گا۔ زادیان نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لیا۔ زمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی ماں کی زندگی کی خاطر اس شاہ ولا کے بند کمرے کے اس اندھیرے اور تقدیر کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیا۔ وہ جانتی تھی اب اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وہ اب اس چٹان جیسے مرد کی قیدی بن چکی تھی، جس کے ایک ایک لمس میں اس کے لیے شدتوں کی آگ تھی۔ اب ہر روز اسے اس مرد کی قربت جھیلنی تھی، اس کا خاندانی وارث جو پیدا کرنا تھا۔ جیسے زادیان اس کے بے تحاشا قریب آنے لگا اور اس کے وجود سے آخری پردہ سرکا کر اس کے وجود پر مسلط ہونے لگا، تو زمل کی سسکیاں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز پر زادیان کا موڈ یہاں بدمزہ ہوا، اسے دور کر کے کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ شاید اس بات پر تمہیں رونا آ رہا ہے کہ سب کچھ آج کی رات تم خود میرے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں ہوش میں آ گیا ہوں نا، چلو تمہیں بھی موقع ملے گا، جیسا تمہارا دل چاہا تم میرے ساتھ ویسا کر لینا، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن زمل روتے ہوئے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کر کے بیٹھی تھی۔ فوراً کمفرٹر سے اپنے وجود کو چھپا کر کہنے لگی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت غلط ہے، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ یہ سن کر زادیان کی آنکھیں پھیلی تھی۔ بے ساختہ اسے بھی نکاح کا وقت یاد آیا تھا۔ زادیان جو نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی ہل سکتا تھا جب مولوی صاحب نکاح کے لیے آئے تھے،
تو زمل حیرت سے کبھی مولوی صاحب کو دیکھتی تو کبھی تہمینہ بیگم کو سامنے زندہ لاش بن کر لیٹے ہوئے زادیان کو دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا نکاح کیسے ہوگا۔ یہ شخص تو نہ اپنے ہاتھوں سے دستخط کر سکتا تھا اور نہ ہی منہ سے بول کر اسے نکاح میں قبول کر سکتا تھا، پھر یہ نکاح ممکن ہی کیسے تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولوی صاحب بھی شاید تہمینہ بیگم کے ڈر سے اور ان سے اچھی خاصی رقم بٹورنے کے بعد ایسا نکاح کروانے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو زمل سے وہ اجاب و قبول کروانے لگے۔ اس نے سسک کر روتے ہوئے قبول کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ قبول ہے، 3 مرتبہ کہنے کے بعد مولوی صاحب زندہ لاش بنے لیٹے زادیان کے پاس آئے تو پھر خود ہی اس کا انگوٹھا پکڑ کر وہ نکاح نامے پر لگا چکے تھے۔ زمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسے اس نکاح سے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، لیکن صرف اور صرف ڈر کی وجہ سے وہ اس نکاح کو قبول کر چکی تھی۔ مگر اب جب زادیان اپنے پورے ہوش و حواس میں اس کے سامنے تھا تو بھلا وہ اس نکاح کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ جیسے اس نے یہ بات زادیان کو بتائی تو اس کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ کہنے لگا، بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن یہ بات اب تمہیں یاد آئی ہے؟ پہلے تو بڑے مزے سے میرے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن زمل کا دل دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے وہ زادیان کے قدموں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میرے شک کو دور کر دیں، مجھ سے صحیح والا نکاح کر لیں، اس کے بعد ہی میں اپنا آپ کو سونپوں گی، پھر جیسے مرضی جو کرنا ہوا آپ میرے ساتھ کر لینا۔ اس نازک سی مومی گڑیا کو روتا دیکھ کر زادیان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر اس سے الگ بھی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری اس سحر انگیز رنگ و روپ کو دیکھ کر تم سے الگ رہنا میرے لیے ممکن تو نہیں ہے، لیکن بہرحال تمہارا یہ شک بھی میں کل دور کر دوں گا۔ وہ اٹھا تھا اور اپنے قدموں پر صحیح سلامت، بلا شبہ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی جسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو سکتی تھی۔ زمل بھی اس سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے اپنی شرٹ اتار چکا تھا، اس کے باڈی بلڈر وجود کو دیکھ کر زمل کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا ہوا واش روم میں فریش ہونے کے لیے جا چکا تھا اور کچھ دیر بعد زمل بھی اس کے آنے تک فوراً قمیض اور ٹراؤزر پہن چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھے اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، بہتر ہے چپ چاپ آج کی رات اس صوفے پر ہی گزارو، اگر بیڈ پر سوئی تو میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گا۔ زمل جلدی سے صوفے پر لیٹ کر کشن اپنے منہ پر رکھ چکی تھی اور زادیان اسے اس حالت میں دیکھ کر بے ساختہ مسکرا گیا تھا۔ اگلی صبح تہمینہ بیگم کمرے کے باہر چکر کاٹ رہی تھی، جب کچھ دیر بعد نہا کر اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی زمل کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تہمینہ بیگم نے جو اسے اس انداز میں دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے فوراً آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہی زمل تھی جس نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر تہمینہ بیگم کے قدموں پر ہاتھ رکھا تھا تو اسے کڑوی باتیں سنا چکی تھی، لیکن آج وہی زمل وہ اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی، بتاؤ مجھے لڑکی، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی نا؟ جو رونق تمہارے چہرے پر ہے اور جس طرح تم مسکرا کر نکل رہی ہو، مجھے لگتا ہے تم نے میرا مقصد پورا کر لیا ہوگا۔ ہچکچاتے ہوئے زمل شرماتے ہوئے کہنے لگی، جی آپ نے جو کہا تھا میں نے ویسے ہی کر لیا۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوئی تھی، یہ سب آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ کا بیٹا تو بالکل کومے میں تھا، نہ ٹھیک سے ہل سکتا تھا، نہ کچھ، بڑی مشکل سے میں نے سب کچھ کیا، لیکن آخرکار 5-6 گھنٹوں بعد میں کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ تہمینہ بیگم فوراً اس کے کندھے پر تھپکی دینے لگی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی تھی۔ ملازمہ سے کہہ کر انہوں نے کئی اقسام کا کھانا اس کے لیے بنوایا تھا۔ زمل نے آج تک سوائے سوکھی روٹی اور اچار کے کھایا ہی کیا تھا۔ کبھی کبھار اگر سبزی یا گوشت بن جاتا تو اس کے لیے غنیمت ہوتی تھی۔ اپنے سامنے اتنے اقسام کے کھانے، وہ بھی ناشتے میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ بھوک تو ویسے بھی اسے بہت لگی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سب کچھ تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے پلکوں پر بٹھا رہی تھی، کہنے لگی کہ تم نے کھاتے ہوئے بالکل بھی جھجکنا نہیں ہے، جتنا پیٹ بھر کر کھاؤ گی اور اپنی صحت کا خیال رکھو گی، بچہ اتنی جلدی اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور تمہاری صحت اچھی ہوگی تبھی تو یہ بچہ صحت مند بنے گا۔ بس آج کے بعد ہر رات تم نے لازمی 2 بار میرے بیٹے کے قریب جانا ہے۔ جتنی زیادہ قریب جاؤ گی اتنی جلدی ہی پریگننٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ زمل تو شرماتے ہوئے کھانا کھائے جا رہی تھی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد تہمینہ بیگم نے اسے ایک کمرہ دیا تھا کہ جہاں پر تم آرام کرو۔ وہ وہاں سے جاتے ہوئے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے لگی کہ میری امی
میں ایک دفعہ ہاسپٹل جا کر ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تہمینہ بیگم نے اسے اپنی بڑی سی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ تو پہلی بار ایسی عالیشان گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ ہاسپٹل جا کر اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، وہ ہوش میں تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا، بیگم صاحبہ تو بڑی غصے والی اور مغرور تھی۔ اتنے سال میں نے ان کے ساتھ گزارے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی، تنخواہ سے 1 روپیہ اوپر کبھی مدد پر بھی نہیں دیا۔ پھر وہ اتنی بڑی رقم دینے کے لیے راضی کیسے ہو گئی؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ کہنے لگی کہ امی، ایک دفعہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو سب کچھ سچ بتاؤں گی۔ لیکن اس کی والدہ اپنی بیٹی کے یوں ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے جو اصلی تھے۔ اس کی ماں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کہاں بیٹی جو پیون زدہ کپڑے پہنتی تھی اب ایک دم سے مہارانیوں جیسی لگ رہی تھی۔ اپنی ماں کے کہنے پر اس نے گہری سانس خارج کر کے کہا کہ تہمینہ بیگم نے مجھے اپنی بہو بنا لیا ہے۔ اماں یہ سن کر اس کی ماں اچھل کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کیا بات کر رہی ہے تو؟ وہ تو جیسی عام سی لڑکی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتی ہیں؟ لیکن 1 منٹ، تہمینہ بیگم کا تو ایک ہی بیٹا ہے جو کافی وقت سے کوما میں ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں، دراصل میری شادی زادیان سے ہی ہو چکی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کا دھیان رکھوں، ہر وقت ان کے ساتھ رہوں، اس کے بدلے میں مجھے 20 لاکھ روپے ملے۔ اس کی ماں کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ کہنے لگی کہ بیٹی، یہ تو نے کیا کیا؟ بھلے ہی وہ لوگ امیر ہیں، لیکن تو ساری زندگی ایک زندہ لاش کے ساتھ کیسے گزارے گی؟ زمل حیران تھی کہ اس کی ماں بھی زادیان کی اصل حقیقت سے بالکل ناواقف ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ رہی تھی، فروٹس وغیرہ کاٹ کر اپنی ماں کو دیے تھے۔ ڈاکٹرز اور نرسز تو ویسے بھی اس کی ماں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کر رہے تھے، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ وہ جیسے ہی واپس جانے کے لیے نکلی تو گاڑی آدھے راستے سے ہی کسی اور راستے کی طرف مڑ چکی تھی۔ جیسے ڈرائیور کو کسی اور سڑک پر گاڑی موڑتے ہوئے اس نے دیکھا تو وہ گھبرا چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ ڈرائیور انکل، یہ آپ گاڑی کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گھر تو اس طرف ہے نا، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ڈرائیور فوراً کہنے لگا، فکر مت کیجیے بی بی جی، مجھے گھر سے کال آئی تھی کہ آپ کو وہاں دوسرے گھر میں لے کر جانا ہے۔ زمل گھبرائی ہوئی تھی، دوسرے گھر میں لے کر جانے کا آخر کیا مقصد تھا؟ ڈرائیور اسے ایک بہت ہی پرسکون گھر کے باہر لے آیا تھا۔ وہ ڈری سہمی ابھی اس گھر کے صحن میں ہی کھڑی تھی جب ڈرائیور اسے اتارنے کے بعد چلا گیا، اور کچھ دیر بعد ہی ایمبولینس کی آواز آئی تھی۔ یہ سن کر زمل کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ایک ایمبولینس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ زمل کا دل دھڑکنے لگا تھا جب گاڑی سے اسٹاف اترا اور انہوں نے اسٹیچر پر لیٹے ہوئے زادیان کو اٹھا کر لاؤنج میں داخل کیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی زادیان کو دیکھ رہی تھی۔ زادیان یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اسے یہاں پر کیوں لایا گیا تھا؟ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں لڑکے واپس ایمبولینس میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ لاؤنج کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اسٹیچر پر لیٹے ہوئے بے سدھ سے زادیان کو دیکھ کر وہ کینپتے ہوئے کہنے لگی کہ زادیان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اگلے ہی لمحے زادیان نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھولنے کی دیر تھی۔ زادیان کو دیکھ کر زمل اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ زمل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آپ میرا ہارٹ اٹیک کروائیں گے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ یہاں پر اس حالت میں کیوں آئے ہیں اور مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ کچھ دیر پہلے ہی زادیان کو پتہ چل چکا تھا کہ زمل اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل گئی ہے، اس لیے اس نے ہی اپنے وفادار ڈرائیور کو زمل کو اس گھر میں لے کر آنے کو کہا تھا، اور خود اپنے آپ کو بستر سے گرا چکا تھا۔ اس وقت کمرے میں ایک ملازم موجود تھا۔ فوراً تہمینہ بیگم کو جا کر بتانے لگا کہ زادیان صاحب کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ فوراً ایمبولینس میں ڈال کر زادیان کو وہاں سے لایا گیا، لیکن وہ بجائے ہاسپٹل جانے کے سیدھا یہاں آیا تھا۔ زمل حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ہر بار ہی اسے حیران کر رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، تم نے ہی تو کہا تھا نکاح کرنا ہے۔ زمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب کچھ دیر بعد ہی ایک باوقار مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ساتھ چند گواہان بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسم شروع ہو چکی تھی اور حقیقی معنوں میں نکاح ان دونوں کا اب ہو رہا تھا۔ زمل کا وجود کانپ چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سبھی لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ جب زادیان اسے یوں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا،
اب یوں ہی بت بن کر بیٹھی رہو گی یا پھر کمرے میں بھی چلو گی؟ اسے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زمل کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ وہاں پر پھولوں سے خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پہلے سے ہی ساری تیاری کر رکھی ہو۔ کمرہ پھولوں سے خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا تھا، جیسے ویڈنگ نائٹ کے لیے سجایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر زمل پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، لیکن سفید کرتا اور وائٹ ویسٹ کوٹ میں زادیان اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ساری تیاری یہاں پر کس نے کی؟ وہ کہنے لگا، میں زادیان شاہ ہوں، کوئی عام نہیں۔ آخر کو تمہیں میرا وارث پیدا کرنے کے لیے ہی تو لایا گیا ہے۔ تم جیسی حسین لڑکی کے ساتھ میں یہ وقت اچھے سے گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ پوری تیاری تمہارے قریب آنے کے لیے کی ہے میں نے۔ زمل سٹپٹا ہی چکی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ اس کی شادی جس شخص کے ساتھ ہو وہ اسے بے تحاشا محبت کرے، اس کی محبت میں وہ ہمیشہ اس کی ہر بات مانے۔ لیکن زادیان جس طرح کل سے اپنے ہوش میں آنے کے بعد بار بار اس سے بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، اسے چھونے کی کوشش کر رہا تھا، اسے یہ بھی خوف ستائے جا رہا تھا کہ نہ جانے زادیان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں زادیان کو صرف اس کے وجود سے محبت نہ ہو، اس کے وجود کا استعمال کر کے وہ اسے استعمال شدہ سامان کی طرح پھینک نہ دے۔ اس نے کبھی بھی ایسا شوہر اپنی زندگی میں نہیں چاہا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر بستر پہ لے آیا تھا، جہاں پر سرخ گلاب کی پتیوں کی آرائش بکھری ہوئی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ زمل بھی دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی، وہ بھی بہک چکی تھی اور دھیرے دھیرے اپنا آپ زادیان کے سپرد کرنے لگی۔ محبت کے ساتھ اس کے وجود میں سرایت کی تھی۔ وہ جو گھبرا رہی تھی کہ زادیان نہ جانے اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ زادیان نے سختی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، وہ دل ہی دل میں زادیان کا یہ روپ دیکھ کر پگھل چکی تھی۔ اس کے دل میں اس کی محبت کی کوپلیں پھوٹنے لگی تھی۔ جب زادیان اس سے الگ ہوا تو بستر کی چادر بھی اپنا رنگ بدل چکی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر واش روم میں لے کر آیا تھا اور پھر وہاں پر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ وہ فریش ہونے کے بعد دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باہر آئی تھی۔ زادیان کی نظریں اس کے وجود پر مرکوز تھیں۔ اس گھر میں آئے ہوئے 4 گھنٹے بیت چکے تھے۔ جب تہمینہ بیگم کی کال بجنے لگی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے فون کان سے لگایا تو تہمینہ بیگم کہنے لگی، کہاں رہ گئی ہو تم؟ تمہارے واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ یہاں تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اسے سٹی ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ ایسا کرو تم بھی وہیں چلی جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہے، میں نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر وہ فوراً ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے بیٹھ چکی تھی۔ اسے زادیان سے ایک عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پھر زادیان کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کم از کم آپ کو اپنی امی جان کو تو بتانا چاہیے تھا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے آپ نے اپنی حقیقت چھپا رکھی ہے؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ زادیان نے گہری سانس خارج کی تھی، پھر کہنے لگا، تم میری بیوی ہو اور میری جیون ساتھی، اور مجھے پتہ ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی، اس لیے میں تمہیں ساری سچائی بتا رہا ہوں۔ میں صرف 10 سال کا تھا جب میری والدہ پریگننٹ تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ میری بہن کو جنم دینے والی ہیں۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بہن ہوگی، ہم خوش رہیں گے، لیکن پھر شاید ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ میری ماں درد زہر سے تڑپتی ہوئی آپریشن تھیٹر میں تو گئی، لیکن واپسی پر وہ ایک لاش بن کر واپس لوٹی، اور میری بہن، وہ تو میری ماں کی کوکھ میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے وفات پا گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، نہ میں کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ تبھی میری پھپھو نے میرے بابا کو مشورہ دیا کہ تم دوسری شادی کر لو، وہ بھی انہی کی نند سے۔ اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر میں خوش رہیں گی، اور دوسرا مجھے میری ماں کا پیار ملے گا۔ لیکن تہمینہ نامی یہ عورت میری زندگی میں میری ماں بن کر تو آ گئی، لیکن کبھی مجھے ماں جیسا پیار نہ دے سکی۔ اسے صرف اور صرف جائیداد کا لالچ تھا، پیسوں کی بھوک تھی۔ پھر ایک حادثے میں میرے بابا بھی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میں تنہا رہ گیا، اور تب سے ہی تہمینہ بیگم کا اصل چہرہ میرے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے میری حالت بے حد خراب کر دی تھی، لیکن تب تک جب تک میرے دادا جان تھے ان کے سامنے نہ آ سکی۔ ایک روز اچانک سے وکیل آ گیا اور اس نے بتایا کہ یہ ساری جائیداد دادا جان نے میرے نام کر رکھی تھی، جو اب سے کافی سال پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، اور یہ جائیداد میرے نام تبھی ہو سکتی تھی جب میں بالغ ہو جاتا۔
صرف یہی نہیں، کاغذات پر صاف لکھا تھا کہ کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک صرف میں بن سکتا ہوں یا میری اولاد۔ جب تہمینہ بیگم کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے میرے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی۔ میں تو پھر بھی انہیں ایک ماں ہی سمجھتا تھا، لیکن اس روز میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا جب مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج کر انہوں نے مجھے مروانے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی کھائی کے پاس پہنچتے ہی ڈرائیور گاڑی سے کود چکا تھا اور گاڑی کھائی میں جا کر گری تھی۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں کھائی میں لگی ہوئی جھاڑیوں میں اٹک گیا اور پھر جیسے تیسے مقامی لوگوں نے مجھے کھینچ کر اوپر نکال لیا تھا۔ میری ٹانگوں پر شدید زخم آئے تھے، میں بیڈ پر لیٹا بے ہوشی کی کیفیت میں تھا جب تہمینہ بیگم میرے پاس آئی تھی اور پھر مجھے بے ہوش سمجھ کر میرے سامنے کہنے لگی، یہ کمبخت مرا ہی نہیں، مر جاتا تو کم از کم جائیداد تو میرے ہاتھ لگ جاتی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو یہ میرے منہ سے جیسے تیسے اگلوا کر میری جائیداد اپنے نام کروا لے گی یا مجھے مارنے کی کوشش کرے گی، اس لیے میں نے تب سے یہ ڈرامہ رچایا کہ میں کومے کی کیفیت میں ہوں۔ حویلی کے کچھ وفادار ملازم میرے ساتھ ملے ہوئے تھے، جب باقی میرے سوتیلے بہن بھائی سب اس بات سے انجان ہیں۔ اب تک تو شاید تہمینہ بیگم مجھے کھانے میں کچھ ملا کر مار چکی ہوتی، لیکن اگر میں اب تک زندہ ہوں تو اپنے دادا جان کی وصیت کی وجہ سے، جسے میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ جائیداد میری اولاد کے نام ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو لالچ دی کہ بس کسی طرح میری اولاد دنیا میں آ جائے اور وکیل کو اولاد دکھا کر وہ جائیداد پر کسی نہ کسی طرح قابض ہو جائے۔ یہ سب سن کر زمل کا تو وجود ہی کانپ چکا تھا۔ تہمینہ بیگم اس قدر خطرناک قسم کی عورت تھی، وہ تو جانتی ہی نہیں تھی۔ زادیان کی سچائی سن کر اسے زادیان پر ترس آیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے اسٹیچر پر لیٹ چکا تھا اور پھر ایمبولینس میں اسے لٹا کر واپس گھر پہنچایا گیا تھا۔ زمل بھی اس کے ساتھ ہی گھر آئی تھی۔ اسے تہمینہ بیگم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جو کہ اس قدر ظالم تھی۔ اس کے بعد زادیان نے ہر رات زمل کو اپنا بنا کر چھوڑا۔ تہمینہ بیگم ہر صبح اس سے پوچھتی اور وہ خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ پھر ایک مہینہ پورا ہوتے ہی زمل کی طبیعت ناساز ہو چکی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو ڈاکٹر خوشخبری سنانے لگی کہ زمل ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی تہمینہ بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر آتے ہی انہوں نے فوراً سے وکیل صاحب کو کال کی تھی کہ دیکھ لو، دادا جان کی یہی وصیت تھی نا کہ جائیداد یا تو زادیان کے نام ہوگی یا اس کی اولاد کی۔ اب زادیان خود تو زندہ لاش بنا بیڈ پر پڑا ہے، تو میں ایسا کروں گی کہ اس کا انگوٹھا سیاہی میں ڈبو کر صفوں پر لگا دوں گی۔ نقلی پیپرز بنوا کر تہمینہ بیگم ایک بہت بڑی چال چلنے والی تھی۔ وہیں زادیان کو جب پریگننسی کا پتہ چلا تو وہ کافی خوش تھا۔ زمل کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی سونی سونی تھی۔ اس کی ماں کی کینسر کا علاج بھی مکمل ہو چکا تھا اور کامیابی سے کینسر کے سیلز کو جڑ سے ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ زادیان کے سینے سے سر اٹھا کر کہنے لگی، آپ مجھ سے محبت نہیں نہ کرتے، آپ نے مجھے صرف میرا استعمال کیا ہے، ہر مرد کی طرح جیسے وہ اپنی بیوی کے وجود سے سکون حاصل کرتا ہے۔ زادیان اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب لے آیا، پھر کہنے لگا کہ کس نے کہا تمہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ جانتی بھی ہو تم کب سے میری محبت ہو۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ یہ رشتہ نہ نبھاتا، لیکن جو تم تھی سکینہ خارا کی بیٹی، میری ماں کے چلے جانے کے بعد وہی تو تھی جنہوں نے اولاد کی طرح مجھے پالا تھا۔ آدھی آدھی رات کو بخار میں تپتے مجھے دیکھ کر وہ میرے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ تم سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں تو تب سے ہی تم پر فدا تھا جب ایک بار تم اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ چڑچڑی سی بس ماں کا پلو پکڑ کر ہی گھومتی رہی تھی۔ 2-3 بار میں نے تمہیں کہا تھا کہ آؤ کھیلتے ہیں، لیکن تم نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، اماں کہتی ہیں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ تب سے تم میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ زمل عمر میں زادیان سے کافی چھوٹی تھی۔ اسے جیسے ہی وہ وقت یاد آیا تو وہ خوشی اور شرم سے چھپ گئی تھی۔ زادیان اس سے محبت کرتا تھا تبھی اسے اتنا تنگ کر رہا تھا، بار بار اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر فوراً اس کے سینے میں سر چھپا گئی، کیونکہ محبت جیسی بھی تھی زادیان سے ہو ہی چکی تھی۔ 9 مہینے پلک چھپکتے گزر چکے تھے۔ یہی وقت تھا جس کا ابھی تک انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے زمل نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تو گھر لاتے ہی فوراً وکیل صاحب کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ وکیل صاحب نے جب زمل اور اس کی گود میں بچے کو دیکھا تو فوراً کہنے لگا، زادیان صاحب کدھر ہیں؟
جی وصیت ان کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے ان کے سائن کی تو ضرورت ہوگی نا۔ تہمینہ بیگم کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، ویسے بھی کاغذات کے معاملوں میں انہیں خاص کوئی عقل نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، لو بھائی، وہ تو زندہ لاش بنا بیڈ پر پڑا ہے، تو ایسا کرو اس کا انگوٹھا سیاہی میں ڈبو کر ان صفوں پر لگا دینا۔ لیکن تبھی پیچھے سے آواز گونجی، افتخار صاحب میں آ چکا ہوں، بتائیے کہاں لگانا ہے انگوٹھا۔ جیسے تہمینہ نے اتنے سالوں بعد زادیان کی آواز سنی تو وہ گڑبڑا گئی۔ سامنے زادیان اپنے پیروں پر کھڑا تھا، زمل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ زادیان چلتا ہوا آگے آیا۔ تہمینہ بیگم کے تو ہوش اڑ چکے تھے، گڑبڑا کر کہنے لگی، تم ٹھیک کیسے ہوگے؟ تم اپنے پیروں پر کیسے چل رہے ہو؟ سب کچھ کیا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ زادیان آگے بڑھ کر وکیل سے بغل گیر ہو چکا تھا، پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ بتائیے کہاں کرنے ہیں سائن؟ ایک سائن کی دیر تھی اور پھر ساری جائیداد زادیان کے نام ہو چکی تھی۔ تہمینہ بیگم تو غصے سے اپنے بال نوچنے لگی کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو؟ میں تو تمہیں کومے میں رکھنے کے لیے دوائیاں بھی دے رہی تھی۔ زادیان حقارت سے کہنے لگا کہ میں کبھی کومے میں تھا ہی نہیں، اور جن ملازموں کو آپ نے ڈرا دھمکا کر کہہ رکھا تھا کہ انہوں نے میرے ماں باپ کا نمک کھا رکھا تھا، وہ نمک حرامی نہیں کر سکتے تھے۔ سنا آپ نے؟ یہ سارا ناٹک تو میں نے اس لیے کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کو عقل آتی ہے یا نہیں، لیکن آپ نہیں سدھری، اور اب بہتر یہی ہے کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ تہمینہ بیگم فوراً گڑگڑا کر معافی مانگنے لگی، ہاتھ جوڑ کر زادیان کے قدموں میں گر گئی کہ نہیں، معاف کر دو مجھے، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرو۔ لیکن زادیان نے معاف نہیں کیا تھا، چونکہ وہ اس کے باپ کی بیوہ تھی، اس لیے اس نے ایک فلیٹ دے کر اپنے سارے رشتے ختم کر دیے تھے۔ وہ روتی دھوتی اس گھر سے چلی گئی تھی، جبکہ زادیان زمر اور اپنے بچے کے ساتھ اس گھر میں سکون سے رہنے لگا۔ جو کچھ تہمینہ بیگم نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے لیے بھولنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن زمل جیسی بیوی پا کر اس کی زندگی میں رونق آ چکی تھی۔